فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ کو اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کو نظر کی حفاظت کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ موجودہ دور کے پھیلے ہوئے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جس قدر مشکل نظر کی حفاظت کرنا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہمارے آباء و اجداد ان بہت سی بیماریوں اور ان بہت سے فتنوں سے محفوظ تھے جن کا آج ہمیں سامنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہترین وقت ہے، سب سے بہترین دور ہے، اس کے بعد آنے والا دور اس سے کچھ کمتر ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا دور اس سے کچھ کمتر ہوگا، اور اس کے بعد ہر آنے والا دور پہلے آنے والے دور سے برا ہوگا، یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یعنی ہر آنے والا وقت جو ہے وہ نئے نئے فتنوں کو جنم دیتا ہے، اور زندگی میں اسلام پر عمل کرنا اس طرح مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگارے کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا ہمیں کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کے اوپر مکمل کاربند رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ کے اوپر انگارے کو رکھنا۔ لیکن جو شخص ایسی مشکل میں، جبکہ سائن بورڈوں کے اوپر تصاویر آویزاں ہوں گی، جب اس کے موبائل کے اوپر خوبصورت لڑکیوں کی تصاویر آ رہی ہوں گی، جب راہ چلتے ہوئے اسے بے پردہ خواتین نظر آ رہی ہوں گی، جب ان حالات میں کہ اپنے آپ کو روکنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا، جو ان حالات میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جو ان حالات میں اپنے عمل کر کے دکھا دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو تمہارے جیسے یعنی صحابہ اکرام جیسے 50 آدمیوں کے برابر اللہ رب العزت درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ وہ حکایت ہے نا، بزرگوں نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت سے بات سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا تو اس نے ایک بوڑھا ہو گیا، یہ ایسی بیماری ہے یہ اگر لگ جائے تو یہ بڑھاپے تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو بزرگوں نے حکایت لکھی سمجھانے کے لیے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا تو اس نے ایک عورت کی تصویر رکھی اپنے سامنے، اور وہ اس کے اوپر ہاتھ لگاتا تھا اور اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے لگاتا، پھر وہ ہاتھ اپنی عورت کی تصویر پر لگاتا اور پھر اپنی آنکھوں پہ لگاتا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سارا جسم تھک گیا اور بھر گیا ہے، یہ آنکھیں ہیں نہ یہ تھکتی ہیں نہ یہ بھرنے کا نام لیتی ہیں۔
میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ اس طرح ہی بھر جائیں، شاید یہ اس طرح ہی باز آ جائیں۔ تو یہ نظر جو ہے یہ سب سے پہلے اٹھتی ہے، یہ ایک چنگاری ہے، یہ ایک آگ بھڑکانے کے لیے ایک نظر جو ہے وہ کافی ہے۔ اور جو شیاطین گانے بناتے ہیں اور جو اشعار غیر مہذب قسم کے اشعار شعراء بناتے ہیں، آپ دیکھیں ان میں بھی محبت کے آغاز میں وہ نظر سے ہی بات کرتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ نظر سے ملتی ہے اور پھر جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ نظر جو ہے وہ محبت جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دے، اس کی پہلی چنگاری جو ہے یہ نظر ہوتی ہے۔ جو انسان اس نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، جس انسان کو نظر جھکانے کا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آئندہ آنے والی آفتوں سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ اس قدر سنگین ہے کہ جامع ترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے گھر گیا اور ہمیں یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کتنی احتیاط سے کام لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے، دستک دے کر آپ دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے کہ دروازہ کھلنے پر نظر اندر نہ کہیں پڑ جائے۔ اس قدر احتیاط ہمیں یہ ادب و آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ کسی کے گھر جاؤ، دستک دو تو دروازہ کھلنے کے ایسی ہٹ کر سائڈ پہ کھڑے ہو کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے یا دروازہ کھولے اور اندر تک تمہاری نظر جو ہے وہ نہ جانے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے اور جا کر بغیر اس کی اجازت کے پردہ ہٹا کر دیکھتا ہے، پردہ ہٹا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دروازے کی وہ آڑ، وہ لائن کے اندر سے کسی جھری میں سے، کسی سوراخ میں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی روشن دان میں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی اجازت کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر گھر کے اندر موجود شخص جو ہے وہ اس کی آنکھ کے اوپر پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آنکھ کا کوئی بدلہ نہیں بتاتا، اس کی آنکھ کا کوئی قصاص نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی آنکھ کا کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ کسی کی پردہ داری جو ہے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، لیکن آج ہم اتنے بے ضمیرے ہو گئے ہیں کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم فحش کام کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ان کو ہم نشر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہاں، مجرم جو ہے اس کے جرم کو پکڑنے کے لیے اگر جدید آلات کا اختیار کیا جاتا ہے یا جدید آلات کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو بھائیو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بیہودہ ویڈیوز اور آپ وہ بیہودہ اور وہ برہنہ ویڈیوز جو ہیں وہ نشر کرتے پھریں اور لوگوں کو بد نظری جو ہے اس کی دعوت دیں۔ نہیں، کسی کے گناہ کو پھیلانا اس حد تک صرف جائز ہے کہ آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچا جائیں، آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا، اس کا کوئی بدلہ جو ہے نہیں ہوگا اگر کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک نوجوان صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ایمان افروز واقعہ ٹک ٹاک بنانے والے نوجوانوں کو سننا چاہیے اور یہ موبائل فون کے اوپر ویڈیو کلپس بنانے والوں کو ضرور بضرور سننا چاہیے، جو آج ہم اس بد نظری کا شکار ہو چکے ہیں کہ کل ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے سلسلے میں بھیجا، نوجوان ہیں، ایک کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ انداز میں چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں گھر جو ہیں وہ مٹی کے گارے کے ہوا کرتے تھے اور کسی گھر کے سامنے جو ہے کوئی جو ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کپڑا ہی لٹکایا ہوا ہوتا تھا، کوئی لکڑی کا دروازہ یا کوئی کھجور کا دروازہ، شتیریوں کا دروازہ نہیں بھی بنا ہوتا تھا۔ تو وہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جو ہے ایک گھر پر ان کی نظر پڑ رہی ہے اور اچانک ہوا آئی، گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ پردہ ذرا سا ہوا سے سرک گیا
اور صحابی کی نظر اندر تک چلی گئی اور اندر جو ہے وہ ایک خاتون غسل کر رہی تھی، اس کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑ گئی، فوراً جو ہے اور تھوڑی دیر اس کو جو ہے وہ شیطان نے ورگلا دیا، دیکھ لیا اس نے، لیکن جب شیطان کا حملہ ختم ہوا فوراً پلٹے ایمان کی طرف، ایمان لوٹ کر آیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر لیا ہے، یہ تم سے کتنا بڑا جرم جو ہے وہ سرزد ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنے ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور تم نے یہ کتنا بڑا جرم جو ہے اس کا ارتکاب کر لیا، حالانکہ یہ کوئی دانستہ نہیں تھا، ایک غیر ارادی طور پر ایک کام ہو گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ نظر پڑ گئی، لیکن کیا کیا کہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نبی کے دربار میں دوبارہ کس منہ کے ساتھ جاؤں گا۔ ایک جو ہے میدان جنگل کی طرف نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا، کہا دیکھا کہ ابھی تک واپس نہیں آئے ثعلبہ، حضرت سلمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ اس نوجوان کا پتہ تو کرو کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے جب باہر نکلے، پوچھا ایک بکریوں کے چرواہے سے کہ یہاں تم نے کوئی نوجوان تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہم نے ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، وہ روتا رہتا ہے، وہ بس رو رہا ہے، ہم نے اس کو اور کچھ نہیں کرتے ہوئے دیکھا، وہ نیچے اترتا ہے، ہم نے اس کو ایک دودھ کا گلاس دیا، دودھ پی کر وہ پھر اوپر چڑھ گیا اور وہاں بیٹھا جو ہے وہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں گناہگار ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کہا آؤ تو صحیح، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی اس نوجوان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس غم کی شدت کی وجہ سے وہ بالکل کمزور، جیسے ایک کمزور چڑیا ہوتی ہے، جیسے ایک کمزور چوزا ہوتا ہے، ایسے ان کی حالت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ کے چہرے کے اوپر بھی غمگینی چھا گئی، ان کا سر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کے اوپر رکھا۔ تو جانتے ہیں اس صحابی کے دل کے اندر گناہ کا احساس کتنا تھا۔ آج کہ ہمارے دلوں سے گناہ کا احساس جاتا رہا، ہمارے دلوں سے گناہ کی جو خباثت تھی وہ جاتی رہی، ہمیں احساس ہی نہ رہا کہ گناہ جو ہے وہ کیا گندگی رکھتا ہے، گناہ جو ہے وہ کتنا میلا ہوتا ہے۔ مگر اس صحابی سے کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے اس دور کے اندر یہ گناہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک ران سے میرا سر اٹھا دیجئے کہ یہ ایک گناہگار کا سر ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نوجوان خوش ہو جا، اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم کے اندر چونٹیاں جو ہیں وہ رینگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لگتا ہے کہ تیری آخری ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تو اپنے خالق حقیقی سے ملنے والا ہے۔ اور اسی عالم کے اندر اس نوجوان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجہیز و تکفین کے بعد جنازے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب جنازے میں صحابہ جا رہے ہوتے ہیں، چند صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں کے اگلے پاؤں، اگلی انگلیوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے جنازے میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پورا قدم کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ اپنے قدم کو پیچھے سے اٹھا کر کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مقام دیا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ مقام و مرتبہ تب ملتا ہے جب انسان اپنے اندر تقوی اور طہارت کی معراج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین اسلام نے، یاد رکھ لیجئے یہ بات،
دین اسلام نے انسان کی مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، دین اسلام نے ہماری ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، دین نے حکمتوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اگر حالات مشکل ہیں، جیسا کہ میں نے یہ روایت آپ کو سنائی، تو دوسری روایت بھی خوش کن سن لیجئے، اگر حالات مشکل ہوں گے تو اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے حالات مشکل ہیں، لیکن عمل کرنے والے تو ہونے چاہیے نا، عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نیت حفاظت کی ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، کوشش نیت کے مطابق ہونی چاہیے، خود کو بے لگام نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر کوشش نیت صالحہ کے ساتھ ہوگی اور اس پر عمل کی کوشش ہوگی، گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن انسان کا کام یہ ہے، گناہ کرے، گرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، خطا کرتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، اگر غلطی ہوتی ہے تو جھک جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوگا، لیکن اگر اس وقت کوئی شخص دین کے 10ویں حصے کے اوپر بھی عمل کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کی نجات کے لیے اسی کو کافی سمجھ لے گا۔ مانا کہ حالات مشکل ہیں، مانا کہ حالات مشکل ہیں، مانا کہ یہ موبائل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہم دین کا کام کرنے کے لیے بھی اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو سامنے برائی نظر آ جاتی ہے، ہم اچھی بات کو پھیلانے کے لیے بھی اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو سامنے کوئی بری بات آ جاتی ہے، کوئی فوج تصویر آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ٹکٹکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حد تک ہر طریقہ جو ہے وہ موجود ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے تئیں مکمل بچنے کی کوشش کرو، جو معذوری میں ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے علی، تمہارے لیے پہلی نظر جو ہے، ایک نظر جو غیر ارادی طور پر پڑ جاتی ہے، ایک نظر جو غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر انسان کی پڑ جاتی ہے، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، اے علی ایک نظر تو اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دی ہے، لیکن اس ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہیں آنی چاہیے، دوسری نظر دانستہ طور پر نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ایک دفعہ نظر پڑ گئی، موبائل میں تھی کوئی ایڈ تھی اور نظر پڑ گئی، اس کو کلوز کر دیا، راہ چلتے کسی سائن بورڈ پر نظر پڑ گئی، اپنی نظر کو پھیر لیا، بازار چلتے کوئی ایک نظر پڑ گئی، نظر کو پھیر لیا۔ نظر ایک دفعہ کی غیر ارادی طور پر جو پڑ جائے وہ تو اللہ رب العزت نے معاف کی ہے، لیکن اس کے علاوہ نظر کو جو بار بار پھیرے گا یا ٹکٹکی لگا لے گا اور اس کو جو ہے مکمل اس کا جو ہے ایکس رے کر دے گا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں معافی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص، یہ واقعہ تھوڑا سا فنی بھی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین ایک مسئلہ ہے، حل کیجئے۔ امیر المومنین نے پوچھا، ہے نوجوان بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میری بیوی جو ہے وہ مجھے دبا کے رکھتی ہے، میری بیوی جو ہے وہ مجھے دبا کے رکھتی ہے، میرے آگے سے بولتی ہے، اونچا بولتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس سے گفتگو کر ہی رہے تھے، ابھی اس سے گفتگو جاری ہی تھی، تو اندر سے حضرت عمر کی زوجہ کی اونچی آواز آ گئی، وہ نوجوان واپس چل پڑا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا ہے، جب امیر المومنین کا عمر کا یہ حال ہے تو ملنا چیز کی کیا بات ہے؟ جب آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو دبا کے رکھے ہوئے ہے، اس آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے، تو میں نے کہا اب یہاں پہ سوال کرنا ہی فضول ہے، گھر گھر کا یہی حال ہے، کوا ہر جگہ ہی کالا ہی ہوتا ہے، تو لہذا میں نے کہا کہ اب چلو واپس ہی چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو اگر یہ مجھ پر روب ڈالتی ہے، اگر یہ کوئی تھوڑا سا میرے ساتھ ایسے بولتی ہے تو دیکھو یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس نے وہ تکلیف برداشت کی ہے، اس نے میرے بچوں کو دودھ پلایا ہے، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے۔ اور جو آخری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، کہا یہ وہ عورت ہے کہ جس کی وجہ سے عمر کی آنکھ نے کبھی کسی اور عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے، یہ میری بیوی ہے
جس کی وجہ سے میری نظریں جھک جاتی ہیں، جس نے مجھے سکون دے رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اس کو خدشہ ہے، جوانی تک پہنچ گیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ یہ نکاح اس کی نظر کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گا۔ یہ نکاح جو ہے یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے گھر کے اندر عورت موجود تھی، بیوی موجود تھی، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے پھر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے نہیں بلکہ اس کی سزا سنسار کر دینا ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ سورہ نور کی جو پہلی آیت یہ اس کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ کموارہ زنا کرتا ہے۔ جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے، اور یہ سزا صرف دین اسلام کے اندر نہیں ہے سامعین، یاد رکھیے یہ سزا اسلام سے پہلے بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اہل کتاب کے اندر بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہی تھی۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ انسان کی نظر کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ جو انسان اس نیت کے خالص ہو کر یہ کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، اپنی نظر کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس کے نکاح کرنے میں اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کی شادی کرنے میں اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مگر میں یہاں پر افسوس کے ساتھ آج ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ نکاح جو ہے ضروری نہیں ہے کہ نظر کی حفاظت کے لیے یا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کموارے کو ہی نکاح کی ضرورت پیش آ جائے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو قبول نہیں کیا جاتا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کے اوپر پھبتیاں کسی جاتی ہیں، مگر یاد رکھیے بسا اوقات مرد بھی اس بات کو جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، بسا اوقات پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے مرد کو ایک اور نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو ایک سے زائد شادی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ ہمارا معاشرہ شادی شدہ مرد کو کہتا ہے کہ تو گرل فرینڈ بنا، اس کے ساتھ دوستی کر، معشوقی چلا، اس کو ہوٹلوں میں رکھ، اس کو کھلا، جو مرضی کر، نہ اس پر بیوی کو اعتراض ہوتا ہے، نہ اس کو ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن وہی شخص جو ہے اگر باقاعدہ طریقے سے نکاح کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کے اوپر پھبتیاں کستے ہیں۔ یہ حقیقت ہے سامعین کہ ہم نے دوسری شادی کی اس فلسفے کو نہیں سمجھا جو اللہ رب العزت نے مرد کو اس قرآن میں اجازت دی ہے۔ اور یہاں بات آئی ہے تو میں یہ بات بھی کہی دیتا ہوں، ہمارے کئی دوست جو ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اس بات سے، اور مقصود ہمارا صرف اصلاح ہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی مرد جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی نیت کوئی پاک دامنی اختیار کرنے کی ہوتی ہے۔ کئی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، نظر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی دوسری شادی کا قدم اچھے طریقے سے اٹھاتا ہے، صحیح طریقے سے اٹھاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، اگر کسی مرد کی دوسری شادی کرنے پر آپ کے دل کے اندر اس کے اس فعل پر بغض آ گیا، آپ نے اس کو برا سمجھا، آپ نے اس کو سمجھا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، تو یاد رکھ لیجئے آپ نے اللہ رب العزت کے ایک حکم کے مخالفت کی ہے، اللہ کی ایک حکم کی، اللہ کی ایک اجازت کی مخالفت آپ نے اپنے دل کے اندر سوچی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، بلا تفریق دی ہے، بغیر وجہ کے دی ہے، کوئی وجہ، یہ تو وجہ ہے نا،
بغیر وجہ کے اگر مرد کر لیتا ہے اللہ کی قسم تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی سہولت جو اللہ نے اس کو دی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی ہے، اس کے اوپر اس نے عمل کیا۔ لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ ہندوانہ معاشرے سے تشکیل پایا ہے، اس لیے ہم آج تک اس بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکے ہیں۔ سو ہمیں اس بارے میں بھی اپنے دلوں کے اندر فراخ دلی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، خواتین کو بھی فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، لیکن پہلو دونوں طرف کے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں دونوں پہلوؤں کو واضح رکھا جائے۔ مرد کی بھی یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی بیوی کو لٹکا دے اور دوسری کے نخرے جو ہیں وہ پورے کر رہا ہو، دوسری کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری کو جو ہے وہ الگ گھر لے کر دیا جا رہا ہے اور پہلی بیچاری اس کو خرچہ بھی پورا نہیں دیا جا رہا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ دوسری شادی محبت سے کر لی، کسی کے ساتھ پھانس گئے اور دوسری شادی کر لی، اور دوسری کرنے کے بعد پہلی کو چھوڑ دیا یا پہلی کا برا حال کر دیا یا اس کے بچوں کا برا حال کر دیا۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، نہ تو عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی دوسری بہن کے اوپر چاہے وہ اس کی سوتن ہے ظلم کرے یا کروائے، اور نہ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں اگر کرتا ہے تو دونوں کے اندر عدل و انصاف نہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ معاشرے کی خرابی ہے کہ اگر کوئی شخص دو شادیاں کرتا ہے تو خواتین دوسری کی طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ وہ خواتین سنیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن اپنی دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ ہاں، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر سجاتا ہے، اس کے مشیر جو ہیں وہ ارد گرد آ جاتے ہیں، ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور والا میں نے فلاں کام کیا، اس کو سود پہ لگا دیا۔ مثال سے دے رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو دوسرا اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، تیسرا اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، پھر ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضور والا میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی، حتیٰ کہ میں اس لڑائی کو بڑھاتا بڑھاتا اتنا طول دے گیا کہ ان کے درمیان طلاق کروا دی، جدائی کروا دی۔ شیطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو قریب بلاتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میرا بندہ مشیر ہے جس نے صحیح کام کر کے دکھایا، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خاندانوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بات، اس وقت ہماری جو طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو ہے وہ صرف اور صرف اگر کسی وجہ سے ہے تو وہ یہ اس بد نظری کی وجہ سے ہے۔ یہ نظر جب غیر عورتوں کی طرف اٹھتی ہے، یہ نظر جب غیر محرم عورتوں کی طرف اٹھتی ہے تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب کوئی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے تو شیطان اس غیر عورت کے اوپر بیٹھ کر اس کے جسم کو اس مرد کی نگاہوں میں فریفتہ بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، اور پھر اس کو اپنی بیوی کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ عورت جس کے حقیقت سے یہ واقف نہیں ہے، وہ عورت جس کے اندرونی معاملات سے یہ واقف نہیں ہے، صرف اس نے دور سے دیکھا ہے، صرف اس نے اس کو کسی ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس نے اس کو لہلہاتے ہوئے بالوں کے ساتھ چلتے دیکھا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے یہ دیکھو یہ خوبصورت تمہاری بیوی کے پاس کیا ہے۔ اور پھر وہی مرد جب گھر آتا ہے تو اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور یہ بیج بو دیتا ہے شیطان، اور پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک بہت پیاری دعا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے اکابرین یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور یہ دعا آج میں سمجھتا ہوں ہر مرد کو بھی کرنی چاہیے، ہر عورت کو بھی کرنی چاہیے۔ اللہم املأ قلبی، اے اللہ میرے دل کو بھر دے، بحب زوجتی، میری بیوی کی محبت سے۔ اللہم املأ، اے اللہ بھر دے قلبی،
میرے دل کو بحب زوجتی، میری بیوی کی محبت سے، وَأَفْرِغْ قَلْبِي بِحُبِّ غَيْرِهَا، اور میرے دل سے میری بیوی کے علاوہ دیگر عورتوں کی محبت کو نکال دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور یہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد دوسرا حصہ بھی ہے، اللہم املئ، اے اللہ بھر دے، قلبہا، میری بیوی کے دل کو، بحبی، میری محبت سے، وَأَفْرِغْ قَلْبَهَا، اور نکال دے اس کے دل سے میری محبت کے علاوہ ہر محبت کو، وَأَفْرِغْ قَلْبَهَا بِحُبِّ غَيْرِهَا، میری محبت کے علاوہ ہر محبت جو ہے وہ اس کے دل کو نکال دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دعا جو ہے یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنے گھروں کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے، کہ یہ دعا جو ہے ہر وقت جو ہے وہ زبان پر جاری رکھیں۔ جو بھائی کو چاہیے ہوگی، آپ گروپ میں ہیں ایڈ، وہ انشاءاللہ میں وہاں سینڈ کر دوں گا، آپ کو مل جائے گی وہاں سے۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اور اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یہ دعا بھی میاں بیوی کی محبت کے لیے ضرور لازماً جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اور یہی کافی نہیں ہے سامعین، بعض مفسرین اس آیت جو میں نے سورۃ النور کی آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، بعض مفسرین اس کی تشریح میں جانتے ہیں، پتہ کیا بات لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ محافل اور گھر کے اندرونی معاملات کا ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے کہا نا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھو، اپنی نظر کو جھکا کے رکھو۔ وہ کہتے ہیں جب انسان باہر نکلتا ہے اس وقت تو اس نے نظر کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، ہاں کوئی غلط چیز آئے گی تو نظر جو ہے وہ پھیر لے گا یا جھکا لے گا۔ وہ کہتے ہیں اصل حق یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر کی چار دیواری میں ہو تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو غیر محرم ہوتے ہیں ان سے بھی نظروں کو جھکا لیا جائے، ان سے بھی نظروں کو، بھئی ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، دیور سے پردہ ہے نا، بہنوئی سے پردہ ہے نا، تو یہ سارے رشتے جن سے پردہ ہے ان سے بھی گھروں کے ماحول کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ان سے بھی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کی وہ خواتین جو ان کے لیے غیر محرم ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہت کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ ان جدید آلات نے ہمیں کاہل اور سست بنا دیا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت کو دیکھ کر اپنی نظر کو پھیر لیا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لی، اسے مزہ آ جائے گا ایمان کا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کیا لطف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔